وہ گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ سوچیں اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہے نہ 1000 حج، اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 10,000 بار اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا۔ تصور کریں اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ وزاری کریں لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشش کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جسے معاف کرنا اللہ کے قانون میں بھی شامل نہیں؟ ہاں، ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ گناہ آخر ہے کیا؟ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تم گناہوں کا انبار لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو اس رحمت برے اعلان کے باوجود معافی کے قابل نہیں؟ ایک ایسا گناہ جو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہولناک ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن نہایت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو کرنے والا شاید دنیا میں موج مستی کر لے، مزے کر لے، لیکن آخرت میں اس کا انجام ایسا خوفناک ہوگا کہ زمین و آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی بخشش، بلکہ عذاب ہی عذاب اور پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں، آج میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ایک ایسا جرم ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے جس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دہاڑے مار رہی ہوگی، تب احساس ہوگا یہ ایک ایسا گناہ کتنا بھیانک تھا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مگر آخر وہ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اب وقت آ چکا ہے اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک گناہ ایسا ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی پامالی کے کئی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنے والا فرد معاشرتی طور پر بدنام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے دل میں غصہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق دبانے والا شخص اندرونی طور پر بے سکونی اور پریشانی محسوس کرتا ہے جس سے ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، ظلم، دھوکہ دہی اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والے کو قیامت کے دن بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑ سکتی ہیں یا دوسروں کے گناہ اپنے سر لینے پڑ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ لوگوں کے حقوق دبانے والے کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے اور وہ معاف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو فوراً معافی مانگے اور حق لٹائے، عدل و انصاف کو اپنائے اور خود کو ظلم سے بچائے۔ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہتر زندگی کا سبب بنتی
ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ محض خالص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں کہ بس زبان سے یا اللہ معاف کر دے کہہ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی، کسی کا حق مارا، تو وہ حق اس دن اس کے نیک اعمال سے لے کر پورا کیا جائے گا۔ اگر اعمال کم پڑ گئے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گا۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو بندوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال و دولت کی حفاظت اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا یا کسی پر ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد پامال کرنے والے کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو کہ قیامت میں سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر لرز جانا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں توبہ کیے اور معافی تلافی کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، اگر اس کے حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں تو آج ہی اس سے معافی مانگے، ورنہ کل حساب دینے کے لیے تیار۔ آخرت میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک ادا نہ کیے جائے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچیں تو آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا دیں، اگر مالی نقصان دیا ہے تو پورا کرے، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگے، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے نہیں بلکہ اس شخص سے معافی مانگے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حج، کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک کہ حقدار خود معاف نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے آج ہی اپنے گناہوں کا حساب کریں۔ حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عزت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار اور معزز انسان بن جاتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حق ادا کرتا ہے، وہ کبھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کو بھی روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے اور اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ آخرت میں کامیابی اور جنت کا انعام ہے۔ حقوق العباد ادا
کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں کامیابی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی صحیح طور پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔